بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ نادر و نایاب تصنیفات کی موجودگی کے سبب پورے ملک میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ایک دن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کتب خانہ میں شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص اجازت کے بغیر اندر چلا آیا۔ مولانا روم فطرتاً ایک متواضع انسان تھے، اس لیے اجنبی کی اس طرح آمد پر ناراض تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی انہیں اس شخص کا آنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ اجنبی اپنے حلیے کے اعتبار سے ایک عام سا سادہ سا آدمی تھا۔ پریشان حال چہرے پر وحشت کا رنگ، معمولی لباس، مختصر یہ کہ اجنبی کی ظاہری شخصیت نہایت ہی غیر مؤثر تھی، اس لیے حاضرین میں سے کسی نے بھی اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ خود مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اور شاگردوں کو درس دینے میں مشغول ہو گئے۔ اجنبی نے آتے ہی اہل مجلس کو سلام کیا تھا اور پھر حاضرین کی صفوں سے گزرتا ہوا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کے شاگردوں کو اجنبی کی یہ تکلفانہ ادب بے حد بری لگی، مگر وہ استاد کے احترام میں خاموش رہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ اجنبی شخص کو مجلس علم سے نکال دیتے یا پھر کم از کم اسے سب سے پچھلی قطار پہ بیٹھنے پر مجبور کر دیتے، لیکن وہ ادب ملسی کے پیش نظر ایسا نہیں کر سکے۔ پھر بھی ان کے ذہنوں میں اجنبی کے لیے ناپسندیدگی کا غبار بھر گیا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا درس جاری تھا۔ اس دوران حاضرین نے محسوس کیا کہ اجنبی شخص کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بار بار قیمتی کتابوں کے ذخیرے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے ضبط نہ ہوا تو درس کے دوران ہی بول اٹھا، مولانا یہ کیا ہے؟ اجنبی نے نادر و نایاب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ کو اجنبی کی اس جاہلانہ مداخلت سے اذیت پہنچی تھی، مگر مولانا نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ ذرا صبر کرو، میں اپنا کام مکمل کر لوں، پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے شیریں کلام تھے، مگر اجنبی کی اس غیر اخلاقی حرکت کے باعث آپ کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل ہو گئی تھی۔ اجنبی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، مگر وہ بدستور مولانا روم کی کتب خانے کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر مولانا کا درس ختم ہوا اور آپ اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئے جس کی ناشائستہ حرکات نے حاضرین مجلس کے ذہنوں پر تقدر پیدا کر دیا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اجنبی سے مخاطب ہوئے۔ مولانا آپ میرے بارے میں دریافت نہ کریں، میں کون ہوں؟ اجنبی نے بے رخی سے کہا۔ بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجیے کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کا رخ کتابوں کی طرف تھا۔ اجنبی کا سوال محمل تھا۔ بالآخر مولانا روم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیا تمہاری بینائی کمزور ہے؟ ہرگز نہیں، اجنبی نے اس سے بے نیازی کے ساتھ جواب دیا۔ میں تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں، پھر تمہیں نظر نہیں آتا کہ کیا ہے؟ اجنبی کی بے سروپا گفتگو نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شیریں بیان اور متحمل مزاج انسان کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، مگر میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی بار بار ایک ہی سوال کو دہرائے جا رہا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اجنبی کا لہجہ ناگوار گزرا۔ آخر آپ نے تلخ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا کا جواب سن کر اجنبی کھڑا ہو گیا، پھر اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اچھا یہ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ ابھی فضا میں اجنبی کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یکایک کتب خانہ میں آگ بھڑک اٹھی اور مولانا کی نادر و نایاب کتابیں جلنے لگ گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دم بخود رہ گئے اور حاضرین مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اجنبی بے نیازانہ آگے بڑھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پکار کر کہا، اے شخص یہ کیا ہے؟ مولانا نے آنکھ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اجنبی نے مسرتاً، مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے، اتنا کہہ کر اجنبی واپس جانے لگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں سے آہ سرد نکلی، ہائے میری نادر و نایاب کتابیں، اے شخص تیری وجہ سے سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اجنبی جاتے جاتے رک گیا اور پھر مڑ کر مولانا روم سے مخاطب ہوا، اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں تمہیں تمہاری کتابیں واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر حاضرین نے دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ گئے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے میں
آنکھ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے بعد اجنبی کچھ کہے بغیر تیزی کے ساتھ چلا گیا۔ پھر جب حیرتیں کم ہوئی اور اہل مجلس کی حواس بحال ہوئے تو شاگردوں نے مولانا روم سے عرض کیا، استاد محترم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے۔ کچھ تذکرہ نویسوں نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک دن مولانا روم حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور مولانا کے قریب رکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں پوچھنے لگا کہ کیا ہے۔ مولانا نے انتہائی بے رخی سے جواب دیا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اجنبی نے مولانا سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور تمام کتابیں اٹھا کر حوض میں ڈال دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر مہذب اجنبی کی اس حرکت کو برداشت نہ کر سکے اور سخت تیش کے عالم میں فرمانے لگے، اے جاہل شخص، تجھے خبر ہے کہ تو نے کیسی نادر اور نایاب کتابیں تباہ کر ڈالی؟ یہ وہ قیمتی نسخے تھے جو کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوں گے۔ اجنبی نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو شدید اضطراب میں مبتلا دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری کتابیں واپس کیے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اجنبی حوض میں اتر گیا اور تمام کتابیں نکال کر مولانا کے حوالے کر دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شدید حیرت کے عالم میں اپنی قیمتی کتابوں کو دیکھنے لگے۔ کسی کتاب کا ایک ورق بھی پانی میں نہیں بھیگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے اجنبی سے پوچھا۔ اجنبی نے ایک مخصوص تبسم کے ساتھ نہایت شگفتہ لہجے میں جواب دیا، مولانا، یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اتنا کہہ کر اجنبی چلا گیا اور مولانا جلال الدین رومی حوض کے کنارے دم بخود بیٹھے رہے۔ جس اجنبی شخص کی کرامت نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابیہ روزگار عالم کو حیران کر دیا تھا، وہ مشہور بزرگ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شمس تبریز کی اس ملاقات نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ یہ ایسا زبردست انقلاب تھا کہ مولانا اپنی روش بھول گئے، کتب خانہ بند کر دیا گیا اور درس و تدریس کے تمام سلسلے ختم ہو گئے۔ اب مولانا جلال الدین رومی کو بس ایک ہی کام تھا کہ ہر وقت حضرت شمس تبریز کی خدمت میں حاضر رہتے۔ یہ کیسی تبدیلی تھی کہ پورے شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مولانا کے ہزاروں عقیدت مند برملا کہا کرتے تھے، کونیا ویران ہو گیا اور اس ویرانی کا سبب وہ جاہل فقیر ہے جس نے ہم سے ہمارا عالم چھین لیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عقیدت مند اور شاگرد جوش جذبات میں حد سے گزر گئے اور وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غصہ خانہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ کہاں آپ جیسا فاضل انسان اور کہاں وہ بے علم کوچہ گرد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ سنتے تھے مگر آپ پر کسی طنز اور کسی طعنہ زنی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی کوئی عزیز دوست بہت زیادہ جرح کرتا تو آپ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے، تم کیا جانو کہ شمس تبریز کون ہے۔ اب ایک مخصوص کمرہ تھا، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے اور مولانا روم۔ باقی دنیا سے مولانا روم کا اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ پھر بھی وہ وقت بھی آیا جب مولانا روم کو گھر والوں کا ہوش بھی نہیں رہا، بیوی شوہر سے اور بچے باپ سے بدظن رہنے لگے۔ آخر مولانا روم کے اہل خانہ بھی حضرت شمس کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے، تبریز کے سحر نے ہمارا گھر برباد کر دیا، خدا اسے غارت کرے۔ کونیا کا ایک ایک شخص حضرت شمس تبریز کو برا بھلا کہہ رہا تھا مگر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی مرد قلندر کی بارگاہ میں دست بدستہ کھڑے رہتے۔ حضرت شمس تبریز کا پورا نام محمد شمس الدین تھا۔ شہر تبریز کے حوالے سے شہرت دوام پائی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ 560 میں بمقام سبزار عراق پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید صلاح الدین محمد نور بخش تھا۔ حضرت شمس تبریز کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی حضرت شمس تبریز کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ کی سپرد کر دیا گیا تھا۔ چچا نے بھتیجے پر بہت محنت کی، یہاں تک کہ تفسیر، فقہ اور حدیث کے ساتھ دیگر علوم سے بھی آراستہ کر دیا۔ جب 579 میں سید صلاح الدین محمد نور بخش کی دعوت اسلام کے لیے بخشا کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت شمس تبریز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ بدخشاں میں ہزاروں لوگوں کو حق کی تعلیم دی، پھر تبت کوچک کی طرف گئے اور سینکڑوں انسانوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ پھر یہاں سے باپ اور بیٹے نے کشمیر کا رخ کیا۔ اس وقت یہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت سید صلاح الدین اور حضرت شمس تبریز کی کوششوں سے ہزاروں بت پرست باشندوں نے اسلام قبول کیا۔ اس علاقے کی چنگڑ قوم نے انہیں بہت پریشان کیا مگر بعد میں یہ لوگ بھی جلد ہی مطیع و فرما بردار ہو گئے۔
586 میں حضرت شمس تبریز والد محترم کے ہمراہ واپس اپنے وطن سبززار تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت شمس تبریز کی شادی ہو گئی۔ آپ کے 2 فرزند سید نصیر الدین محمد اور سید علماء الدین احمد پیدا ہوئے۔ سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔